پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمایوں صاحب، اب یہ علیم صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے بات کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے استعفوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ کیا سینیٹ کے اندر بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے وہاں سے بھی پی ٹی آئی استعفے دینے جا رہی ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک دو باتیں بتا دینا چاہتا ہوں جو ابھی انہوں نے بات کی ہے بٹ صاحب نے سوائے غلط بیانی اور جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش کی وجہ سے جو ٹورنشل رین آیا نا، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ لیکن دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، وہ عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا نا کہ ایک تو ان پڑھ ہے، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، روڈا جو ہے نا وہ سن لے میں اس سلپ آف ٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ جو راوی جو اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنی تھی، وہ راوی کے بینک سے باہر 35 کلومیٹر۔ صبر کر لے، تھوڑی دیر صبر کر لے، ہاتھ ہولہ رکھے، صبر کر لے۔ ہمایوں صاحب، آپ عمران خان کے دیکھیں نا، آپ ایسی بات کرتے ہیں، آپ کو عقل والی کوئی بات آپ کے دماغ سے گزری نہیں؟ کس نے شروع کیا یہ؟ سر ہمایوں صاحب کس نے شروع کیا؟ ہمایوں صاحب بات کر لیں۔ جی ہمایوں صاحب آپ بات کر لیں۔ ہمایوں صاحب، بٹ صاحب، آپ ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ آپ کو دیکھیں، آپ ہیں پولیٹیشین، میں ہوں پولیٹیشین، آپ میں اور میرے میں فرق ہے۔ آپ نا عمران خان کے بعد سے ٹھیک ہے سر ہمایوں صاحب بٹ صاحب نہیں، ہمایوں صاحب سمجھ ہونی چاہیے ان کو، ہمایوں جو میں نے بات کی ہے نا، ہمایوں صاحب ہی تو ہوتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ جو روڈا والا کام ہے نا، یہ عمران خان نے کیا، اس نے یہ سٹارٹنگ کی۔ جب آپ غلط کریں تو اس کا جواب دینے کہ آپ نے غلط کیا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ اگر ہمایوں صاحب کو آپ بات کرنے دیں۔ جی ہمایوں صاحب، آپ بات مکمل کریں۔ ان کو بہت بولنے کا شوق ہے، ان کو کہیں کہ حلفاً کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو روڈا تھا وہ راوی بیڈ کے لیے تھا، راوی کے بینک سے باہر نہیں تھا۔ اگر یہ کہہ دیتے اور یہ بھی حلفاً کہہ دیں کہ یہ جو کہ یہ روڈا جو بنا کس نے بنایا؟ عمران خان نے بنایا۔ نہیں، ایک منٹ ہے جناب، آپ مجھے بولنے دیں، اس میں جا کے ہم بنا لیں گے، بیچ میں نانا نہیں کرے گا۔ جی بٹ صاحب، ہمایوں صاحب کو بولنے دیں۔ ہمایوں صاحب اپنی بات حاضر ناظر، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ روڈا عمران خان کے ٹائم پہ بنا۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں روڈا جو بنا تھا وہ راوی کے جو بینکس ہیں اس پہ 35 کلومیٹر، 30 سے 35 کلومیٹر میں ایک پورا شہر آباد ہونا تھا جس کا تعلق راوی کے بیڈ سے نہیں ہے۔ راوی کے بیڈ میں جتنے بھی جو انلیگل سوسائٹیز تھی، عمران خان نے ان میں سے کسی کو بھی ایکنالج نہیں کیا اور ان میں کسی کو این او سی نہیں دیا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ اس میں جو ہماری لڑائی ہوئی تھی علیم خان کے ساتھ اسی بات پہ ہوئی تھی کہ وہ یہ 300 ایکڑ کی زمین کے لیے وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو این او سی مل جائے، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ یہ مارچ 2024 میں ان کو این او سی ملی تھی جو کہ مریم نواز کے گورنمنٹ میں تھی، اور یہ راوی بیڈ کے اندر ہوا ہے۔ اور جو روڈا تھا وہ راوی بیڈ نہیں ہے، وہ راوی جو بینکس ہیں ان کے ساتھ تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اس میں راوی کو پرزرو کرنا تھا، راوی کا جو بیڈ تھا اس کو پرزرو کرنا تھا، اس میں جھیل بننی تھی، اس میں بیراج بننا تھا، وہ ساری چیزیں راوی کو پرزرو کرنے کے لیے تھی کیونکہ یہی چیز ہو رہی تھی۔ اور راوی سب کو لے گیا، آپ جھیل کو رو رہے ہیں، اب راوی بیچارے لوگوں کی جانیں لے گیا، جانور لے گیا، گھر لے گیا، سامان لے گیا۔ آپ لوگوں نے ہم نے کتنے، دیکھیں میری بات سنیں، مجھے اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 2024 میں این او سی دیا، یہ کہہ رہے ہیں یہ روڈا سٹارٹنگ کس نے کی؟ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کس نے سٹارٹنگ کی؟ آپ نے بنیاد غلط رکھی تو اس کا کیا علاج، کیا اس کا حل ہوتا ہے؟ تصویریں کھنچوانے سے فرصت ملے تو یہ ٹک ٹاک آپ لوگ بنانے والے ہیں۔ آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، پنجاب میں جتنا کام ہوتا ہے نا، یہ ٹکے میں نہیں ہو سکتا، اتنا صرف میں نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کرتے تو آپ کا بھی نام ہوتا، آپ بھی جا کے تصویریں بناتے۔ جو بندہ کام کرتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے۔ جی ہمایوں صاحب، اب یہ جو استعفوں کے حوالے سے بات کی ہے بٹ صاحب نے، کیا جو اسپیکر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ فوری طور پر منظور نہیں ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسیڈر کر سکتی ہے اپنے فیصلے پر؟ ہمیشہ کیا، آپ بھی کریں گے۔
نادر صاحب اس طرح ہے کہ ایک بات یاد رکھیں، میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا 2023 سے یا 22-23 سے، کہ جب انہوں نے دو جو صوبائی حکومت ہے ان سے ریزائن دیا۔ اب یہ یاد رکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جو اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے تو آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر آئین کی پاسداری نہ ہو، آئین کو توڑا جائے، تو پھر نہ آپ کے پاس کوئی حل ہے نہ میرے پاس کوئی حل ہے۔ جب آئین کی جو رکھوالے ہیں وہی آئین کو توڑنا شروع کر دے، تو پھر نہ آپ کے پاس کوئی حل ہے نہ میرے پاس ہے۔ اب آ جاتی ہے بات جو 26ویں ترامیم جس طریقے سے ہوئی ہے، ایک بھی کمیٹی کے اندر، کسی بھی کمیٹی کے اندر، کسی بھی ہاؤس کے اندر not even for 30 seconds اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ مجھے بات بتائیں اس قسم کے جو کمیٹی ہے اس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم لوگوں نے اسی قسم کے آئین پاس کرنے، دیکھیں جی سر میں بٹ صاحب کی رائے لے لوں۔ بٹ صاحب آپ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا، لیکن آج جو اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ منظور نہیں کریں گے، اس پر مشاورت ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے اس سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر پڑ رہا ہے؟ پلیز دیکھیں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں جی۔ یہ ایک ماضی میں یہ کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب کے پاس جاتے تھے کہ ہمارا استعفیٰ واپس کرو۔ مراد یہ ہے کہ انسان سیکھتا ہے، یہ سیکھ نہیں رہے، یہ پھر وہی کر رہے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب نے تو دیکھا نا ایز اے کسٹوڈین، انہوں نے کہا کہ یار آپ جو غلطی کر رہے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کام نہ کریں۔ پہلے بھی آپ کر کے کیا حاصل کر چکے ہیں؟ پھر وہ پرویز لائی کی بات یاد ہے نا، اس نے کہا اگر فواد چودھری پہلے جیل میں چلا جاتا تو کم سے کم پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹتی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کا رویہ یہی ہے، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کو بندہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، ہمارے اوپر کوئی دباؤ والی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ جمہوریت کی آپ باتیں کرتے ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ آگے چلیں، یا یہ استعفے دوبارہ آپ دہرائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہاں الیکشن ہو جائیں گے، پھر آپ نے رونا کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے، اگر آپ ایک ڈیفالٹ کی طرف لے گئے تھے، واپس آئے، اتنی کہتے ہیں مشکلیں گزر گئیں، اب ایک اچھا وقت آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس کے لیے اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے، حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ ملک کی جیسے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی، قوم سب اکٹھی ہو گئی، اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی، دنیا میں کامیابی ہوئی، لوگوں نے دیکھا پاکستانی فوج نے کامیابی کی، کیوں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے، اب یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ عمران خان کہتا ہے نا، وہ ان کی ایک میں نے کہتی ہے اللہ معاف کرے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو ان کو اس رویے کو چینج کرنا چاہیے، ہماری صرف ان سے یہ ریکویسٹ۔ تو ہمایوں صاحب اب جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے، یا اوورآل اگر آپ دیکھیں، جو ابھی بٹ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں ایس سی او کی میٹنگ میں، اور وہاں پر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اوورآل اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سفارتی سطح پر پاکستان کی کامیابی بھی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہمیں کوئی آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی استحکام کی طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ سیاسی استحکام پاکستان میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایکویشن میں نہیں لائیں گے۔ یہ سب سے بڑی جماعت ہے، وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے۔ جو سب سے ریسنٹ سروے ہے وہ کہتا ہے 87% لوگ کہتے ہیں، ایز اپوز ٹو 6% جو کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ 87% کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ 7% وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 56% کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا سب سے پاپولر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ موسٹ پاپولر لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کو کہتے ہیں، اور یہ پنجاب کا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف 16% کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این والے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پاپولر ہے وہ ہے تحریک لبیک ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے۔ اور یہ تینوں باقی جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں یہ مل کے پاکستان تحریک انصاف کا 50% بھی نہیں کرتی۔ تو اگر آپ یہی کام کریں گے، اور جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، جی کہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اسی کا رویہ رکھنا ہے تو پھر جس قسم کے کیسز کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے وہ لوگ جان بوجھ کے یہ سارے کیسز کر رہے ہیں۔ جو 190 ملین پاؤنڈ ہر دفعہ بولتے ہیں۔ آخر میں
हुमायूं साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आखिर में सर इतना अगर बता दें कि आप कह तो रहे हैं कि जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो वो तो हुकूमत कहती है कि वो अदालतों का मामला है। दूसरी बात, आपकी नजर में कौन सा रास्ता है कि आगे बढ़ा जा सकता है? फिर आखिरी सवाल होगा सर। देखिए, मैंने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग उनको रिहा करो। इमरान खान ने खुद भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि हमारे जो फैसले हैं वो मेरिट पर हो जाएं। इस किस्म के फैसले ना हो कि जहां पे जो आपको गवाह है वो पलंग के नीचे पता नहीं किस किस चीज के नीचे छुपा हुआ, और या फिर उसको एक कोर्ट कहती है कि ये झूठे हैं, और जिस कोर्ट ने उनको उनकी बात मानी है उस कोर्ट ने उनकी आधी बात मानी, आधी बात नहीं मानी। आधी बात पे कहा है कि ये 3-4 लोग वहां पे नहीं थे और ये 6-7 लोग थे, तो इसका मतलब है ये याद रखे, अगर मेरी गवाही में आधी चीजें गलत है तो फिर पूरी चीजें गलत होती हैं। ठीक है हुमायूं साहब, ठीक है। बट साहब आखिर में सर इतना बताइएगा कि आपने एससीओ का भी जिक्र किया, सिफारती सतह पर जितनी कामयाबी मिली है उसका जिक्र भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेकाम के लिए आप समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है, पेशकश होती है, लेकिन पीटीआई कहती है कि आप माहौल नहीं बना रहे, मुज़ाकरात की बात करते हैं फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरा, आप समझते हैं कि खान साहब को आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिलेगा, कोई बातचीत का आगाज देख रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा ये कहा, तकरीर में भी, कभी जब अपोजिशन वाले लोग वहाँ बैठे थे, उमर क्या नाम है उसका, जो बैरिस्टर गौर साहब से जाके हाथ में लाया और कहा कि आए हम आपसे बात करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक अपनी टीम आप अनाउंस कर दें, हमारी तो बैठ के, जैसे स्पीकर साहब ने, सर वो कह रहे हैं आपके पास इख्तियार नहीं है ना, मुज़ाकरात करके देख लिया आप, हमारी मुलाकात ये जो है ना ये चीज, अच्छा हमारे पास इख्तियार नहीं है तो क्यों टीम बनाई थी जिसने 3 राउंड किए थे स्पीकर साहब के होते हुए, ठीक है, कमेटी में, उसके बाद कौन भाग गया? इन्होंने कहा जी कि वो बैरिस्टर गौर ने जेल से बाहर आके कहा जी वो इमरान खान ने कहा खत्म, फिर भी हुकूमत बैठी रही कि भाई आप हमारे पास आए। मुझे एक बात बताएं, ये किससे बात करेंगे? ये कहते हैं जी हम जमहूरियत मजबूत करते हैं, जमहूरियत की मजबूती के लिए आपने हुकूमत से बात करनी है ना, सियासी जमात है ना, आप भी सियासी जमात है, आप जब तक बात नहीं करेंगे तो फिर आगे बात कैसे चलेगी? हम तो तैयार हैं, ये माहौल बनता है। बाकी ये कहते हैं जी गिरफ्तारी, मुझे आप एक बंदा बताएं जिसको हुकूमत ने सियासी कैदी को, किसी ने 9 मई किया है, किसी ने 26 नवंबर किया है, किसी ने 190 मिलियन की चोरी की है, ये अदालतों में है केसेस, हमने नहीं बनाए, अदालतें इनको बरी करते, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है बट साहब आपका, हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अब आज स्पीकर साहब ने बात की है, अब देखेंगे उसके बाद इन इशूज़ पर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बातचीत होती है, पीटीआई अपने फैसले पर नजरसानी करती है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।